جہاد کی اہمیت کے حوالے سے چند گزارشات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ جہاد کا معنی مشقت اور محنت ہے۔ دین کے لیے تمام مساعی جانی، مالی، قولی، فعلی اور تحریری وہ سب جہاد میں شامل ہے۔ تمام اعمال میں سے جہاد وہ عمل ہے کہ جس پر انسان اپنی جان پر کھیلتا ہے اور کبھی اپنی جان بھی ہاتھ سے دھو بیٹھتا ہے۔ تو جہاد کی اہمیت کے لیے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان اور آپ کی یہ خواہش کہ میں اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جاؤں، پھر زندہ کر دیا جاؤں، پھر قتل کر دیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کر دیا جاؤں اور پھر زندہ کر دیا جاؤں، یہی کافی ہے۔ اور اس کے ساتھ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سید ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا سب سے افضل ہے۔ پھر آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ اس بعد کون سا عمل افضل ہے؟ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا یہ سب سے افضل ہے۔ اور تیسری مرتبہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا جاتا ہے کہ اس کے بعد کون سا عمل افضل ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں حج مبرور، حج مبرور ایسا حج جو اللہ کے ہاں مقبول ہوتا ہے وہ افضل ترین اعمال میں شامل ہے۔ اور رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی سوال کیا جاتا ہے کہ کوئی ایسا عمل ہے جو جہاد کے برابر ہے؟ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم اس کی طاقت نہیں رکھتے۔ آپ سے بار سوال کیا جاتا ہے تو آپ یہی فرماتے ہیں کہ تم اس کی طاقت نہیں رکھتے۔ بلاخر رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاد کے برابر جو عمل ہے کہ وہ ایسے ہے مجاہد فی سبیل اللہ کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو روزہ رکھتا ہے، قیام کرتا ہے اور اللہ کی آیات کی تلاوت کرتا ہے اور وہ نماز اور روزے سے اکتاتا نہیں ہے، اور جب تک مجاہد فی سبیل اللہ جہاد سے واپس نہیں پلٹتا تو اس عمل کو کہا جا سکتا ہے کہ یہ جہاد کے برابر عمل ہے۔ آج امت مسلمہ ذبوحالی کا شکار کیوں ہے، تنزلی کا شکار کیوں ہے اور مغلوبیت کی زندگی کیوں بسر کر رہی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں جہاد کیوں نہیں کرتے؟ کیا تم انفرادی طور پر کیا تم معدنیات کے وسائل نہیں رکھتے؟ کیا پورے ورلڈ میں تمہاری طاقت کم ہے؟ ایسا تو نہیں ہے۔ پھر کم وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اللہ کی راہ میں جہاد کیوں نہیں کرتے؟ ان مسلمان مظلوم مسلمانوں کے لیے، ضعیف مسلمانوں کے لیے، مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے، اور وہ یہ کہنے لگے کہ اے اللہ ہمیں اس بستی سے نکال دے کیونکہ اس بستی کے رہنے والے ظالم ہیں۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ عالم کفر مسلمانوں پر اس طرح ٹوٹ پڑیں گے جیسے ایک بھوکا دسترخوان پر ٹوٹتا ہے۔ آپ سے کہا گیا اللہ کے رسول کیا اس وقت امت مسلمہ تعداد میں کم ہوں گے؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، امت مسلمہ اس وقت تعداد میں کم نہیں ہوں گے۔ کہا گیا پھر کیا وجہ ہے کہ یہ صورت کیوں پیش آئے گی؟ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت امت وحد کی بیماری میں پڑ جائے گی۔ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول
یہ وہن کیا ہے؟ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، کہ دنیا کی محبت اور موت سے ڈر مسلمانوں کے دلوں میں جاگزی ہو جائے گا۔ آج یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں، اگر آپ عرب ممالک کو دیکھیں کہ سب سے بڑی بلڈنگیں عرب ممالک میں ہیں، اور تمام تر وسائل رکھنے کے باوجود 57 اور 58 کے قریب اس خطہ ارضی پر مسلم ممالک ہیں۔ کشمیر میں مسلمان نہتے مارے جا رہے ہیں، اریٹریا میں ان کا یہی حال دیکھنے میں آ رہا ہے، اور سب سے بڑی جو موجودہ صورتحال ہے غزہ کے مسلمانوں کو دیکھ لیجئے، جہاں مرد اور عورتیں اور معصوم بچوں کو بے دریغ قتل کیا جا رہا ہے، اور یہاں تک کہ بھوک ہڑتال کر دی گئی ہے اور سارا رستوں سامان روک لیا گیا ہے، اور آج بچے بھوک کی وجہ سے بل بلاتے ہوئے موت کی آگوش میں جا رہے ہیں۔ کیا مسلمانوں کی تعداد کم ہے؟ مسلمانوں کے ممالک کم ہے، وسائل کم ہے؟ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ مسلمانوں کے دلوں سے جذبہ جہاد ختم ہو گیا ہے، اور جب مسلمانوں کے دلوں میں جہاد کی محبت تھی، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے صحابہ، ان کے ساتھی تلواروں کو لہراتے ہوئے دن میدان قتال میں گزارتے تھے اور رات کو قیام کرتے ہوئے گزارتے تھے، تو پھر ہر طرف اسلام کا جھنڈا بلند تھا، اسلام کا پھریرا تھا۔ اگر آج بھی مسلمان یہ چاہتے ہیں کہ اسلام غالب ہو، مسلمان غالب ہوں، دین غالب ہوں، تو انہیں پھر جہاد سے محبت کرنا ہوگی۔ اگر ان مسلمانوں کے دلوں سے جہاد کی محبت ختم ہو گئی اور دوسری چیزوں کی محبت غالب آ گئی، فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے دلوں میں، مسلمانوں کے دلوں میں جذبہ جہاد پیدا کرے، جہاد کی محبت پیدا کرے، اور پھر سے اسلام بلند ہو، مسلمان دنیا پر حکمرانی کرنے والے بن جائے۔